صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، اس کی بارگاہ میں عبادت کرنا، جمعے کی نماز کی ادائیگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اور اشتہارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک پر اور اسٹیٹس کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچی کہ آج کے اس جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدے کے بارے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک آپ سے گفتگو کی کہ عقیدہ جو ہے وہ عقد سے ہے، عقد، اور عقد کا معنی ہے گرہ باندھنا. اور کوئی چیز آپ کے دل کے اندر ایسی سرایت کر جائے کہ دل اس کی تصدیق کر دے، اس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز دل میں اس طرح پختہ ہو جائے کہ شک نہ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. اب آگے ہے ختم نبوت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دینا کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. تو نبوت و رسالت کا دروازہ میرے آقا نے آ کر بند کر دیا. اس چیز پر عقیدہ ہونا یہ کہلاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. اب بات کو سمجھیں. اب یہ کتنا ضروری ہے. ہر صاحب ایمان کو کبھی بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ حضور معاذ اللہ آخری نبی نہیں ہے. حضور آخری نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جب اللہ رب العزت نے صراحتاً یہ بیان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے کیٹاگوریکل اعلان کر دیا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی رسالت کے بارے میں اور نبوت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. فرمایا وخاتم النبیین، وہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے اب تشریف لائے. اب نہ محمد عربی کے بعد دوسرا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں. تو ایمان والا کبھی قرآن میں شک کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. ھدی للمتقین، جو تقوی گزار ہیں ان کو یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. تو ایمان جہاں اللہ رب العزت کی ذات پر بندہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے. فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے کہ فرشتے ہیں. پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے حق کے ساتھ مبعوث ہوئے. اس پر ایمان ہے. جو صحائف، جو وحیاں اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں ساری کی ساری حق تھیں. اس پر ایمان رکھنا، ایمان کا مطلب ہے ماننا. اور عقل میں آئے یا نہ آئے بعد میں بات آتی پھرے گی، مگر پہلے مانا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے کہ اللہ ہے، بس مان لو، ہم نے مان لیا. عقل کی بات نہیں کی.
کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ اللہ پر ایمان یہ عقل میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا قبر میں کوئی پتہ نہیں، حضور نے آ کر بتایا۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات آپ دیکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر ہے، اس پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، زندہ کیا جانا ہے، اس پر ایمان رکھنا، آخرت بقا ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ جو اعمال میں ناقص اور کمزور ہوگا اور ایمان میں بھی کمزور ہوگا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو ایمان میں کامل ہوگا، حضور سے پیار محبت کرنے والا ہوگا، حضور کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوگا، فرمایا ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور اعلان ہوگا عزت کے ساتھ میرے بندوں کو اور میرے محبوب کے امتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے، عزت کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ اسی طرح اگر اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی آپ انکار کر دیتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دیں، کافر ہو جائیں گے، ایمان باقی نہیں رہے گا ہمارا ایمان کا سارا دار و مدار ہی اللہ نے جو وحی نازل کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وہ سچی وحی ہے۔ اب کوئی کہے کہ معاذ اللہ وہ جھوٹی ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ اب وہ کہے معاذ اللہ کہ جو پہلے نبی آئے معاذ اللہ ان کی نبوت، ان پر سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا، معاذ اللہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ سچ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحی قرآن مجید فرقان حمید جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس میں حضور کو خاتم النبیین کہا گیا۔ کیا کہا؟ خاتم النبیین۔ اب خاتم یہ یا خاتم یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا ہے؟ نبی آخر الزمان ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کیا حضور کے بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ طیب و طاہر بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ حضرت قاسم بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے تھے تو پھر قرآن مجید میں کیوں آیا کہ وہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں؟ تو یاد رکھنے حضور کے بیٹے تو تھے، مگر جوان ہونے سے پہلے اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا۔ رجال جب بندہ بالغ ہوتا ہے، سن بلوغت کو پہنچتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں یہ رجال ہے، اس سے پہلے بچپنا ہوتا ہے۔ تو حضور کے بیٹے تو تھے مگر جوان نہیں ہوئے۔ اگر جوان ہو جاتے اور نبی نہ بنتے، اگر حضور کے بیٹے جوان ہوتے نبی نہ بنتے تو پھر اعتراض ہو سکتا تھا کہ وہ آدم کے بیٹے شیس ہو اور نبی بنے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل و اسحاق ہو اور دونوں نبی بنے، زکریا کے بیٹے یحییٰ ہو نبی بنے، یعقوب کے بیٹے یوسف ہو تو نبی بنے، اور مصطفیٰ کے بیٹے ہو اور جوان ہو اور نبی نہ ہو۔ قیامت کے دن صفیں بندی ہوں گی اور ان صفوں میں نبی ہوں گے، آدم ہوں گے، ان کے پیچھے ان کے بیٹے شیس ہوں گے، نبی ہوں گے، زکریا کے بیٹے پیچھے یحییٰ کھڑے ہوں گے، وہ نبی ہوں گے، یعقوب کے پیچھے یوسف ہوں گے، نبی ہوں گے، زکریا کے پیچھے یحییٰ نبی ہوں گے، اور حضرت ابراہیم کے پیچھے دونوں بیٹے اسماعیل بھی ہوں گے، اسحاق بھی ہوں گے، اور دونوں کیا ہوں گے؟ اور ادھر مصطفیٰ تاجدار انبیاء ہوں گے، اور تمام نبیوں پر جنہیں گواہ لایا جائے گا وہ محمد عربی سب نبیوں کے تاجدار کھڑے ہوں گے، پیچھے بیٹے ہوں گے اور نبی نہیں ہوں گے۔ تو حضور کی عظمت میں فرق آتا تھا کہ حضور کے بیٹے ہیں جو تاجدار انبیاء ہیں، اور پھر ان کے بیٹے جوان ہوئے مگر نبی نہ بنے۔ آدم کے بیٹے شیس نبی بنے،
ابراہیم کے بیٹے اسماعیل و اسحاق نبی بنے، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی بنے، اور محمد عربی آئے تو بیٹے نبی نہ بنے؟ سوال اٹھتا ہے نا۔ تو اللہ پاک کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ کوئی اعتراض کبھی کہیں کرتا، تو فرمایا محبوب بیٹے تو ہوں گے مگر جوان ہونے سے پہلے پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ جوان کیوں اٹھا لیے جائیں گے؟ اس لیے اٹھا لیے جائیں گے کہ اگر جوان ہوتے اور نبی بنتے، یہ بات، اگر جوان ہوتے اور نبی بنتے تو پھر محمد عربی کی ختم نبوت باقی نہ رہتی، ختم نبوت باقی نہ رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے چاہا تو یہ تھا کہ اے میرے محمد آ تجھے اپنے ہاتھوں سے بنا کر سنوار کر باکمال کر کے صحرائے عرب میں کھڑا کر دوں، اور جس قلم نے تجھے بنایا ہے بس وہ قلم تیرے بعد توڑ دوں، تاکہ تجھ سے حسین کوئی نہ ہو۔ تیرے چہرے کے بعد ہم کوئی چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، تیرے رخسار کے بعد ہم اتنے حسین رخسار کوئی بنانا ہی نہیں چاہتے۔ حالانکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز جسے وہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن ہو جاتی ہے۔ تو کیا دوسرا محمد نہیں بنا سکتا تھا؟ بولے اللہ قادر مطلق ہے۔ یہ بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، یہ تحفہ ہے قاسم مسجد والوں کے لیے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے، علماء کی صف میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس چیز پر قادر نہیں دوسرا محمد بناتا؟ سنیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن، اور کلام اللہ کی صفت ہوتا ہے، کلام اللہ کی صفت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ، اگر کوئی دوسرا محمد ہوتا اور وہ بناتا تو پھر پہلے سے بہتر ہوتا، پہلے سے بہتر کی ضرورت ہوتی تبھی تو بناتا نا۔ اور پھر اس میں کیا کمی چھوڑی اللہ نے جو دوسرا بنانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر بنا لیتا تو پھر حضور کی ختم نبوت باقی نہ رہتی، پھر اللہ رب العزت پر جھوٹ لازم آتا کہ اللہ نے قرآن میں جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ، حالانکہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، سبحان اس کی صفت ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ اس لیے جس طرح رب کائنات اس کے عقیدہ توحید کے اندر اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، بس جیسا وہ ہے ویسا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے یہ کرم اپنے محبوب پر فرمایا کہ محمد کی نبوت جیسی کوئی نبوت نہیں، اور آپ کی رسالت میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، جس طرح خدا کا کوئی شریک نہیں۔ یا رسول اللہ، جس طرح خدا کی ذات میں، افعال میں، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح محمد عربی کی رسالت اور نبوت میں مصطفیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ بھی لا شریک ہے۔ کیا عظمت مصطفیٰ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ہم نے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار، اب پتہ چلا تاجدار ختم نبوت، یہ ہے تاجدار ختم نبوت کہ کوئی دوسرا محمد نہیں، یہ تاج ختم نبوت کا مصطفیٰ کے سر پر رکھ دیا، اور فرمایا محبوب ہم کسی اور کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں آدم بھی آئے بڑے حسین تھے، نوح آئے بہت حسن تھا، یوسف آئے بڑا حسن تھا، زنان مصر نے یوسف کے حسن پر انگلیاں کاٹی، مگر محبوب تجھے ایسا حسین بنایا ہے کہ مردان عرب تیرے ایک حسن کی جھلک تکنے کے لیے اپنے سر کٹوا دیتے ہیں، ایسا حسین بنایا ہے مصطفیٰ کو۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں
کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب سمجھ آئی؟ بیٹے تو تھے مگر جوان ہونے سے پہلے پہلے اٹھایا، اس لیے کہ کہیں ختم نبوت پر حرف نہ آ جائے۔ یہ نظام قدرت ہے، نظام کائنات ہے۔ پھر فرمایا اگر حضور ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اگر باپ نہیں ہے تو باپ میں تو شفقت ہوتی ہے، باپ میں تو پیار ہوتا ہے، تو کیا حضور میں پیار نہیں، حضور میں شفقت نہیں؟ بولیں ہے۔ پھر اس کا جواب دیا آگے ولیکن رسول اللہ، اور لیکن جو ہے نا، لیکن یہ اس وقت آتا ہے کہ جب پیچھے کوئی سوال اٹھ رہا ہو، اس سوال کے جواب میں لیکن لایا جاتا ہے۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہ یاد رکھنے ایک باپ ہوتا ہے جس نے آپ کو دنیا میں لانے کا جو سبب بنا ہے، اور ایک باپ وہ ہوتا ہے جو آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ روحانی باپ ہوتا ہے، اور امت جو ہوتی ہے اس امت کا رسول اس امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ارے باپ میں شفقت ہے تو سختی بھی ہے، مصطفیٰ سراپے شفقت ہے، سراپے رحمت ہے، سراپے کرم ہے۔ اگر کوئی کافر بھی آ جائے تو وہ کملی، وہ چادر جو ابو بکر و عمر عثمان و علی کے سر پر تنی ہے، اگر کافر بھی آ جائے تو وہ ان کے سر پر بھی تنی ہوگی۔ ویسے حضور تو اپنی امت پر سراپے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اسی لیے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے رشتہ دار اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ محمد کو عزیز تر نہ جان لو، اس وقت تک تم صاحب ایمان۔ تو صاحب ایمان کون ہے؟ جس کے دل میں حب رسول ہے، حب محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باپ سے بڑھ کر شفیق ہے، باپ سے بڑھ کر۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، جس طرح تم اپنے معاملات زندگی میں میرے پاس لے کر آتے ہو، میرے وصال کے بعد جب میں اس دنیا سے وصال کر جاؤں گا، فرمایا میرا تعلق تم سے کٹے گا نہیں۔ فرمایا تمہارے اعمال روز میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اچھے اعمال ہوں تو میں خوش ہوں گا، اور اگر برے ہوں تو تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو امت سے پیار کتنا، کرم رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن رسول اللہ، پھر فرمایا وخاتم النبیین وخاتم الرسل، فرما دیتا وخاتم الرسل کہہ دیتا، حالانکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسالت کا درجہ بلند ہے، نبوت کا اس سے کم ہے۔ تو اگر فرماتا ولیکن رسول اللہ وخاتم الرسل، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رسول ہیں اللہ کے، اور رسولوں کو ختم کرنے کے لیے، یعنی سلسلہ رسالت آپ پر ختم ہو گیا، اس کا پھر یہ معنی ہوتا تو نبی اس لیے کہا خاتم النبیین، کہ کوئی یہ بدبخت بعد میں آ کر یہ کہہ سکتا تھا 14ویں صدی کے اندر کہ محمد عربی کی رسالت وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ختم کر دی گئی، مگر نبوت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ فرمایا نہیں، خبردار، ہم نے وہ نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہی خاتم النبیین کا معنی۔ حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ فرمایا نبوت اور رسالت منقطع کر دی گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔
تو نبوت اور رسالت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، فرمایا لوگوں سنو میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا یہ خیال ہوگا، گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ۔ فرمایا سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں نبوت اور رسالت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا۔ کس نے فرمایا؟ بولے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یاد رکھنے عربی جو ہے، عربی اس میں ایک لفظ آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ صلاۃ کیا ہے؟ جبکہ درود کو بھی عربی میں صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ اب صلاۃ کمر کو حرکت دینا، اس کو صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صلاۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے جمعے میں نماز پڑھ رہے ہیں نا بس ایویں ایویں کر دے جو انہی صلاۃ کہندے نے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح جو حضور نے عمل کیا وہ صلاۃ بتا دیا۔ تو ظاہری بات ہے جو خاتم النبیین کا معنی تھا اس کی وضاحت اگر حضور کر دیں تو کسی اور معنی کی ضرورت رہے گی؟ بولے مرزا غلام احمد قادیانی، بر صغیر پاک و ہند کا ایک بہت بڑا فتنہ، اور یہ فتنہ پاکستان میں پنپ رہا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو ختم نبوت کے حوالے سے تیار کرو۔ لوگ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، لوگ اپنے جوانوں کو تیار کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، وہ ایسا آپ کو الجھا دیں گے کہ آپ کا نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ عام تو اس پر پڑھیں، مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، اس کے کورسز ہونے چاہیے۔ اب وہ معنی کرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں وہ کہتا ہے کہ جو خاتم ہے نا، خاتم النبیین جو فرمایا، تو خاتم کا معنی ہے، خاتم کا معنی مہر، تو خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر۔ تو وہ نبی کیا ہوا جس کو اللہ نے مہر تو دی مگر آگے کسی کو مہر لگائی نہیں۔ تو محمد کسی کو مہر لگائیں گے تو وہ نبی بنیں گے، ادروائز مہر دینے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر جب کوئی امتی حضور کی اطاعت میں، حضور کی فرما برداری میں اور اپنے تقوی اور طہارت کے ذریعے اور کثرت عبادت کے ذریعے جب حضور کا قرب پاتا ہے، حضور کے تعلق میں آتا ہے، حضور کی نسبت میں آتا ہے اور حضور اس کو اپنے قریب کرتے ہیں تو اتنی قربت عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر اپنی نبوت کی معاذ اللہ مہر لگا دیتے ہیں اور نبی بنا دیتے ہیں۔ لہذا ایک اعتبار سے، ایک پہلو سے وہ امتی بھی ہوتا ہے اور دوسرے پہلو میں وہ نبی بھی ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ اس کی اپنی من گھڑت تعویل اور خاتم النبیین کا من گھڑت معنی تھا۔ اس کو پھر قربان جائیں اہل لغت علماء اور قربان جائیں ائمہ مفسرین اور ائمہ محدثین، انہوں نے اس پر اتنا کام کیا مگر افسوس کام تو ہو گیا مگر ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتم کا معنی مہر بھی کیا جائے، خاتم، تو یہ اس میں اعلیٰ بنتا ہے۔ بس پہلے تو یہاں بات ختم کروں گا کیونکہ اس کے لیے میں نے 2 جمعے رکھے تھے مگر مجھے لگتا ہے 8 جمعے چاہیے، مجھے 8 جمعے چاہیے۔ اچھا، اب خاتم کا معنی اگر مہر بھی لے لیا جائے تو کسی نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ ہاں، اس ڈرامے کے اندر جب کوئی لیٹر آتا تھا، خط آتا تھا، تو خط کے بعد ایک مہر لگا دی جاتی تھی۔ تو مہر کہاں لگائی جاتی تھی؟ آخر میں۔ اور مہر کہتے ہیں کہ جہاں مہر لگ جائے تو مہر کا مطلب ہوتا ہے نہ کوئی باہر سے چیز داخل ہو نہ اندر سے کوئی چیز باہر آئے اور خارج ہو۔ مہر کا معنی کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وہ مہر کیا ہے؟
کیا دلوں کو کھول دیا؟ نہیں، دل بند کر دیا۔ قرآن میں ختامہ مسک، قیامت کا دن ہوگا، جنتیوں کو مشروب عزت کے ساتھ دے دیا جائے گا، وہ مشروب پئیں گے، وہ ختام ہوگا۔ جب ختام، تو جب ختم ہو جائے گا، ختام ہو جائے گا تو کستوری رہ جائے گی، اس کے ختام پر، یہ معنی ہے ختامہ، اس یعنی اس مشروب کے ختم ہونے پر ان کو کستوری عطا کی جائے گی، نیچے کستوری بچ جائے گی۔ تو ختام کا معنی بھی ہے آخر، جو آخر میں چیز رہ جائے۔ اسی طرح ختمہ کا مطلب بھی ہے مہر، مہر کسی چیز کو ڈھانپ دیتی ہے، بند کر دیتی ہے، تو جو جس چیز کو بند کر دے اس کو مہر کہتے ہیں۔ مہر کا مطلب یہ نہیں ہے پکڑ کر، جیسے دنیا کے اندر یہاں بازار کے اندر بڑی مہریں بنتی ہیں، پکڑ لو جس پر مرضی لگائی جاؤ، ٹھپے کا نام مہر نہیں ہے۔ مہر کا نام ہے جب وہ لگ جائے تو کوئی چیز نہ باہر سے اندر آئے نہ اندر سے باہر جائے۔ اور ایک اور معنی ہے خاتم کا، خاتم ہے اس میں فاعل، اس کا معنی ہے ختم کرنے والا، ختم کرنے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے، یعنی نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے میرے مصطفیٰ ہوئے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال انا قائد المرسلین ولا فخرا، وانا خاتم النبیین ولا فخرا، وانا اول الشافعین ومشفعین ولا فخرا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے